پارٹی اناؤنس اس وجہ سے کی کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ جو اگلی نسل ہے اس کے لیے راستے بنا سکوں۔ آپ اسی موجودہ سسٹم میں ہی رہتے ہوئے کوئی تبدیلیاں کرنے جا رہی ہیں؟ پچھلے 3 ہفتوں میں تیسری بار انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز بڑھا دی ہیں۔ لوگ جینوئنلی تنگ آ گئے ہیں کیونکہ پچھلے 50 سال سے جو ان کو خواب دکھائے جا رہے ہیں وہ اس سے مایوس ہیں۔ اینڈ آئی تھنک کہ اگر ابھی نہیں ہم کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ بڑے اچھی شہرت کے لوگ بھی موجود ہیں ڈیفینیٹلی سیاست کے اندر، اچھے نیک نام بھی ہیں، شاید خاقان عباسی صاحب ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، ان لوگوں نے بھی پارٹی بنائی، تو آپ ان لوگوں کو بھی دعوت دیں گی؟ ان لوگوں کے لیے بھی آپ کی پارٹی کے دروازے کھلے ہیں؟ جو بڈھا بابا سنڈروم جس کو میرا خیال ہے لوگ شاید سمجھ نہیں پا رہے، جس کو ہم اولڈ بوائز کلب بھی کہتے ہیں، اس کے کچھ نقصانات ہوتے ہیں۔ جو ایک شخص سے ڈسلوئل ہو سکتا ہے وہ کسی اور سے بھی ڈسلوئل ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن کو 9 مئی کے بعد بھی اوور لک کیا گیا اور پھر یہ پیراشوٹرز، یہ جو لائرز آ گئے، ان کا حق نہیں بنتا تھا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا آپ کو مستقبل کیا نظر آتا ہے اس سارے حالات میں، اور جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے؟ میں یہ یقین بھی رکھتی ہوں کہ جو آپ کا دشمن ہوتا ہے وہ آپ کا سب سے بڑا محسن ہوتا ہے۔ میں نے تو کبھی سیاست کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، میں تو شامی کباب بنا رہی تھی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ آج آپ پٹیالہ جیل میں ہوتی ہیں۔ کیا ایبسلیوٹلی، اگر یہ لوگ کھیلنا چاہتے ہیں، ایک اور راؤنڈ بھی کھیلنا چاہتے ہیں، اپنے بیٹے بیٹیاں بھتیجے بھابیاں بیویاں ماں باپ سب کو لانا چاہتے ہیں، تو کم از کم ایک اور راؤنڈ تک تو ہم ان لوگوں کو تو پولیٹیکلی انیبل کر سکیں۔ پاکستان کے سسٹم میں جو اس وقت جو سیاست چل رہی ہے، آپ کے خیال میں کیا یہ پیسوں کے بغیر ممکن ہے؟ جنہوں نے اتنا زیادہ پیسہ لگایا، موٹر سائیکلیں تقسیم کی، تو کیا وہ پھر سی ایم بن گئے؟ کیا ان کی پارٹیز پروان چڑھ گئی؟ اور صاحبہ مشکلات آپ کے لیے تو بہت زیادہ ہوں گی، سیاسی اپنی جگہ پہ ہوں گی، اوپر سے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو تو گیٹ نمبر 4 کا راستہ بھی نہیں آتا۔ یہ تو میں اپنی خوش نصیبی سمجھتی ہوں کہ مجھے گیٹ نمبر 4 سے نہیں آنا پڑا۔